یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں جو سوال ہے اسے بھی آپ سنیں، پھر اس کے بعد مرزا جیلمی نے جو اس کا جواب دیا اسے بھی سنیں۔ انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی ساری آپ کو حقیقت بتائیں گے۔ پہلے ہم وہ سوال سنتے ہیں۔ فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روضہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا۔ آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے، اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں۔ یہ معجزہ تو نبی الاسلام کے حق میں نہیں ہے۔ سورہ انبیاء پڑھیں، نام ہی انبیاء ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے۔ ہائے دسو، قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا، اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے، آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے۔ تسی کہہ دو شیخ عبد القادر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے۔ جیسا کہ آپ نے سوال سنا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو واقعہ ہے کہ آپ حضور کے روضہ مبارک پر گئے اور سرکار قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکالا اور آپ نے اس کا بوسہ لیا، تو یہ سوال تھا جو مرزا جیلمی نے کہا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو قرآن پاک کی روشنی میں اس نے جو حوالہ پیش کیا سورہ بنی اسرائیل میں سے، تو وہ میں نے اپنی ویڈیو کے لاسٹ پر وہ اس کا مکمل ترجمہ بھی ساتھ میں ایڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے گا اور اس کی حقیقت آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں کیا سچائی ہے کیا حقیقت ہے آج ہم آپ کے سامنے کھولیں گے۔ تو جو اس نے واقعہ بیان کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مخاطب ہیں وہ کفار ہیں، کافر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں زمین سے چشمہ بھی جاری کر دیں، آپ ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتوں کو بھی لا کر کھڑا کر دیں، آپ باغ بھی بنا دیں اور اس میں نہریں بھی جاری کر دیں، آسمان سے کینکریاں بھی برسنا شروع ہو جائیں، آپ آسمانوں کی طرف بھی بلندی پر چڑھ جائیں، تو تب بھی ہم اس وقت تک آپ کی بات کو نہیں تسلیم کریں گے جب تک آپ حق کی طرف سے کوئی ہمیں کتاب نہیں دیتے جسے ہم پڑھ نہیں لیتے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اللہ کے محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کو جو حق بات تھی جو پیغام تھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ تو جب ہدایت آئی، اس کے آگے ہے جب ہدایت آئی تو پھر انہوں نے ایک اور راہ نکال لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں فرشتوں کو بھیجتا تو پھر میں پیغمبر بھی فرشتوں کو بھیجتا۔ یہ تھا اس کا مکمل ترجمہ۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کفار سے، تو کفار کی بات یہاں پہ کس طرح اس نے وہ اس کو ایڈ کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ یہاں پہ آنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا۔ امام شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اگر وہاں پہ آتے اور کہتے کہ اللہ کے محبوب میں آپ کے اسلام میں تب داخل ہوں گا، میں کلمہ تب پڑھوں گا، میں اللہ کو تب مانوں گا، آپ کو اللہ کا پیغمبر تب مانوں گا کہ جب اگر آپ اپنا دست مبارک باہر نکالتے ہیں، یہ وہ شرط رکھتا جیسے وہ کفار شرط رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس بات کو اس حوالے کو ساتھ لگانے کی کسی حد تک وہ مناسب سمجھتے تھے، کسی حد تک، لیکن یہ بھی دفاعی صورت میں سامنے لائی جا سکتی تھی اگر دفاعی ہوتی، حضور کی دفاع کے لیے ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہاں پہ بھی وہ معجزے جو ہے نا ان کو ظاہر نہیں کیا، اور نہ اس میں اللہ کی رضا تھی نہ اس میں اس کی محبوب کی رضا تھی۔ تو جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اس کے محبوب کی اور اللہ کی رضا تھی تو وہاں پہ معجزات ہوئے، جیسا کہ پتھروں کا، کینکریوں کا مٹھی میں کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا، حضور کی انگشت مبارک سے چشمے جاری ہونا، تو یہ چشمے تو جاری سرکار نے پہلے بھی کیے تھے،
یا بعد میں بھی کیا ایسے معجزات ہوئے. اس کے علاوہ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا و دیگر بہت سارے ایسے جو ہیں تو وہ معجزات رونما ہوئے. لیکن یہ جو شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کا جو معجزہ ہے یہ عقیدت و محبت سے وابستہ ہے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، عشق تھا، پیار تھا، چاہت تھی، اور درخواست پیش کی حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ کے محبوب مجھے اس کرم کی دولت سے نوازیں کہ آپ اپنا دست شفقت باہر نکالیں اور میں اس کا بوسہ لوں. تو جس پر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا شامل حال ہوئی اور آپ نے وہ دست مبارک باہر نکالا اور آپ نے حضور کے دست مبارک پر بوسہ لیا. تو یہ اس کی اصل حقیقت تھی کہ یہ تو محبت پہ مبنی ہے. یہ جو سوال تھا نا، اس کا جواب یہی تھا کہ یہ محبت پر مبنی ہے. تو لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ تو کفار کے مقابلے میں اللہ پاک ایسا نہیں کر رہے، حالانکہ بہت ساری جگہوں پر جو معجزات تھے وہ رونما ہوئے، دوسرے پیغمبروں نے بھی کیے. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ لے لیں، و دیگر ایسے بہت سارے پیغمبر ہوئے جنہوں نے معجزات کیے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہرہ زندگی میں بھی کیے. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور ہے جس کو میں حل کرتا چلوں کہ اگر یہ سوال یہاں پہ آ کے کھڑا ہو سکتا تھا کہ سرکار تو اب وصال فرما چکے تھے، تو یہ تو ظاہرہ زندگی کے جو معجزات تھے، حضور کے جانب کے بعد تو کوئی معجزہ نہیں ہے. تو وہ میں نے ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت جو تھی اس کو اس نے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں بھی میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اس میں جو اس نے اپنی طرف سے رنگ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کو مکمل صاف کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہوا ہے. وہ بھی میری نیٹ پر اپلوڈ ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت تھی تو اس کے مطابق حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ دروازہ کھلا تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا. تو جو حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معجزہ ہو سکتا ہے، تو پھر شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں معجزات ہیں، یہ حضور کی شان پیش کر رہے ہیں، حضور کی شان کو منافی نہیں کر رہے بلکہ بالا کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی جو درخواستیں ہوتی ہیں، جو ایسی جو ان کی عقیدت سے جو محبت سے جو گزارشات ہوتی ہیں، تو پھر اس کو کسی حد تک وہ مان بھی لیتے ہیں. اور جیسے کہ کسی نے بارش مبارک ہے، کسی کے پاس بال ہیں، تو یہ کیسے ان کے پاس پہنچے ہے نا. کسی کے پاس چادر مبارک ہے، کسی کے پاس کچھ سرکار کے تبرکات ہیں، تو وہ میں آپ کو بھی آپ کو اس کی بھی مکمل تصدیق اور مکمل اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی بتا دوں گا. لیکن اصل مقصد تھا ہمارا یہ کہ جو حضور کے اس معجزے کا منکر ہے وہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ بھی غلط دے رہا ہے. وہ جو بیان ہے، وہ جو قرآن پاک کی وہ آیت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اسی طرح، لیکن یہاں پہ وہ آ کے وہ فٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ آ کے صرف اسی صورت میں فٹ ہو سکتی تھی کہ اگر وہ منکر ہوتا شیخ اپنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اپنا اسلام میں آنے کے لیے یہ سوال رکھتا، تو پھر یہ جو ہے نا یہ دفاعی جو صورت میں یہ آیت کو پیش کیا جا سکتا تھا. تو اس نے صرف اس بات کے لیے یہ چیز پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے کوئی معجزے نہیں ہیں، یہ معجزات صرف ذاتیات پر مبنی ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو اس نے بالکل الٹ طریقے سے ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو حضور علیہ السلام نے تو اپنی ظاہری زندگی میں بھی معجزات دکھائے، اور اپنے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے سامنے ایک معجزہ ہے کہ سرکار کے سامنے دروازہ کھلا اور آپ کو اندر دفنایا گیا. تو یہ حضور کے جانے کے بعد کا معجزہ ہے. کسی شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر جانے کے لیے اجازت نہیں دی. وہ میں نے آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا جب آپ کلپ سنیں گے تو اس میں مکمل آپ کو تفصیل سامنے آ جائے گی. تو یہ تھی اس کی اصل حقیقت. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اس نے اس سورہ انبیاء کی جو آیت کا وہ بیان کیا ہے وہ آپ پھر سے دوبارہ دیکھ لیجئے گا، کتنے بےہودہ طریقے سے اس نے اور اچھل کر اور کیسے طنزیہ طریقے سے وہ بات کی ہے. یہ کوئی عاشق مزاج حضور سے محبت عقیدت دل سے رکھنے والا یہ بات ایسے نہیں کر سکتا. یہ زبان وہ حضور کی ذات کے بارے میں کبھی استعمال نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا جو اپنا ذاتی نظریہ ہے وہ کیا ہے. اصل میں جو اس کی تمام ویڈیوز ہیں آپ دیکھ لیں تو وہ ویڈیو میں بیان ریکارڈ کرانے کے بعد یہ الٹ پلٹ جو حوالے دینے کے بعد پھر وہ بات آخر میں یہی لے کے جاتا ہے
کہ ان بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بعد میں جو بتاتا ہے نا، یہ اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے اس کی ساری بات کی، کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ بالکل صحیح فٹ ہوتی ہے بات، کہ جو حوالہ اس نے دیا وہ کفار بھی نہیں مان رہے تھے، اور جب کفار کو سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں معجزات دکھائے تو وہ معجزات دکھانے کے بعد وہ بھی منکر ہوئے۔ اسی طرح یہ جو معجزہ تھا یہ ان کے غلاموں نے مانا، انہوں نے اپنا صدقنا کہا، اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جو حضور کی ذات سے وابستہ یہ جو معجزہ ہے اور اس کی مکمل تحقیق بھی ہے تو یہ بالکل حق ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہی انگلی اٹھا سکتا ہے، وہی اس کا منکر ہو سکتا ہے جو ویسے وہ منکر تھے، جنہوں نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ ہاں لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کہا بھی، مانا بھی، اور اس کے بعد پھر وہ مکر گئے۔ اسی طرح یہ اس معجزے سے بھی مکر گیا، اور اس نے وہ قرآن پاک سے آیت بھی وہ ڈھونڈ کر لایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات نہیں دکھائے تھے، لیکن اس میں بھی اللہ اور اس کے محبوب کی رضا شامل نہیں تھی۔ جہاں پر شامل تھی وہاں پر معجزات بھی ہوئے، تو یہ تو اللہ اور اس کے محبوب اور ان کفار کا معاملہ تھا۔ یہاں پہ تو معجزہ رونما ہو چکا، جیسے انگشت مبارک سے چشمہ جاری ہو چکا تھا، اب اس میں اللہ کی رضا بھی شامل تھی، محبوب کی رضا بھی شامل تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے تھے تو پھر وہ معجزہ بھی رونما ہوتا تھا، کیونکہ جب اللہ چاہتا تھا تو پھر محبوب کی رضا ہو جاتی تھی اس میں، اور جب محبوب چاہتے تھے تو اللہ پاک اس رضا کو اپنی رضا بنا لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کب ہوتی تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب چاہت ہوتی تھی تو اس وقت اللہ پاک بھی معجزے دکھاتے تھے۔ اس واقعے میں نہ اللہ کی رضا ہے نہ اللہ کے محبوب کی رضا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک نے وحی نازل کر دی پھر وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ختم ہو چکی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی جہاں پہ رضا ہوئی تو پھر وہاں پہ معجزات بھی کیے، جیسا کہ جب قبلہ جو تھا پہلا بیت المقدس، تو سرکار وہاں پہ نماز پڑھا رہے تو آپ کے دل میں خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ الگ سے ہونا چاہیے، تو آپ نے وہیں پہ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ کے محبوب آپ جس طرف رخ موڑ دیں گے آپ کا قبلہ وہیں پہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی خواہش، وہاں پہ خواہش جاگی ہی نہیں۔ تو یہ تو محبت سے ریلیٹڈ واقعہ تھا، اس کو آپ نے جو علیحدہ سے رنگ دیا ہے نا، یہ آپ نے اپنی اصلیت بتائی ہے کہ میں کسی معجزے کو نہیں مانتا، حضور سے محبت آپ کو نہیں ہے۔ وہ آپ کے اس ویڈیو کلپ میں جو آپ نے جس طریقے سے بیان کیا ہے وہ بھی اس بات کا بالکل شاہد ہے، اور جو آپ بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور حضور کے بارے میں یہ بے ادبی نہیں تھی، جیسے آپ نے کہا یہ بے ادبی کے دائرے میں آتا ہے، یہ تو حضور کی شان ہے، یہ تو حضور کی شان ہے، اور آج بھی معجزے ہو سکتے ہیں اور تعصب قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ یہ جو لوگ ان کی طرف جا کر جناب ان کی باتوں کو ماننے کے بعد یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سچ ہے، تو ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے وہ بالا ہو گئے، اللہ پاک نے ان کی بھی لاج رکھی جو محبوب کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔